दोस्तों, आज माह रबीउल अव्वल की 22 तारीख और चौथा जुम्मतुल मुबारक का दिन है। जैसे ही आप ये एक तस्बीह पढ़ना शुरू करोगे, बुलंदियों तक पहुंच जाओगे। अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, अल्लाह करीम झोलियां भर भर कर नवाजेगा। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ लें, अल्लाह फकीरी से निकालकर बादशाही पर ले जाएगा। अल्लाह गुर्बत से निकालकर, तंगदस्ती से निकालकर, जमीन से उठाकर बुलंदियों पर, आला मकाम पर ले जाएगा। ये अमल तकदीर के तमाम बंद तालों को खोल देता है। ये मौका साल बाद मिलता है। आज मौका मिल रहा है। जो लोग भी आज तक कामयाबियों की तरफ नहीं गए और रबीउल अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं, तो दोस्तों आज इस मौके को किसी सूरत मत छोड़िएगा। अगर आप एक और साल परेशानी में गुजारना चाहते हैं, तंगदस्ती में गुजारना चाहते हैं, मसाइल में गुजारना चाहते हैं, तो आप आज जुम्मतुल मुबारक के दिन को भी लापरवाही में गुजार सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज हर कोई माह रबीउल अव्वल की 22 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन इस खास अमल, इस खास तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ ले, अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा करवा ले। क्योंकि ये जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तमाम फरिश्तों का जिक्र भी है, तमाम सहाबाए किराम का जिक्र भी है, अहले बैत का जिक्र भी है और दारे इस्लाम में दाखिल होने की बुनियाद भी है। आज मोमिन होने की बुनियाद और तमाम जिक्र से तमाम वजीफों का सरदार वजीफा, सबसे अफजल जिक्र आपके हवाले करने जा रहा हूं। अगर कोई तंगदस्त है, भिखारी है, वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुका है, थक हार चुका है, मायूसी इतनी है कि बंद गली में जा चुका है, अब मरना पसंद करता है, तो दोस्तों आज कुछ भी करने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, दर बदर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों की मोहताजगियां बर्दाश्त करने से पहले, जाली पीरों फकीरों के पास लाखों रुपए खर्च करने से पहले, माह रबीउल अव्वल की 22 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक तस्बीह का एहतमाम कीजिएगा। ये तस्बीह बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान बच्चे को ये तस्बीह ज़बानी आती है। जिस घर में भी ये खास अमल, ये खास तस्बीह पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा दौलतमंद बन जाता है। उस घर में गुर्बत और गैबी फरिश्ते आते हैं। जुम्मतुल मुबारक का दिन तो वैसे ही बड़ा कबूलियत का दिन है। जुम्मे का दिन तो वैसे ही मोमिनों की मेराज और ईद का दिन है। जुम्मा का दिन तो वैसे ही गुनाहों की बख्शिश का दिन है और जुम्मतुल मुबारक के दिन तो वैसे ही फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं, मांगने वाले की हर हाजत को पूरा करते हैं। दोस्तों, जुम्मतुल मुबारक के दिन में एक घड़ी कबूलियत की है। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जुम्मतुल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद एक घड़ी कबूलियत की है, जिसमें मांगी गई हर दुआ इंशाअल्लाह जरूर कबूल होती है। रिवायात में आता है कि जब कोई मुसलमान जुमे की अजान को सुनकर घर से मस्जिद की तरफ निकलता है, अल्लाह मस्जिद की तरफ बढ़ने वाले हर कदम पर 10 नेकियां लिखते हैं, 10 दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। और जो बंदा जुम्मतुल मुबारक के दिन मस्जिद की तरफ जाते हुए तस्बीह फातिमा पढ़ता है या दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह वालों, माह रबीउल अव्वल की 22 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन जितनी फजीलत और बरकत बयान करूं, इतनी ही कम है। सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप वजीफों से थक चुके हैं, आप दिन रात की मेहनत और मुशक्कत से हार चुके हैं, आप बंद गली में जा चुके हैं, दुनिया की कोई हाजात पूरी होने का नाम नहीं लेती, काम होते होते रह जाते हैं, घर में बेसकूनी है, बेचैनी का माहौल बन चुका है, अब आप ये कहते हैं कि आपका दिल नहीं लगता, आपको किसी भी तरह की परेशानी और मुसीबत है, तो दोस्तों आज माह रबीउल अव्वल की 22 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन इस एक तस्बीह को पढ़कर देखिएगा। जिस बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, या रिश्तों में कोई रुकावट है, या रिश्ता होते होते रह जाता है, तो इस एक तस्बीह को पढ़ें। बेहतरीन रिश्तों के असबाब
माकूल रिश्ते खुद चलकर आपके पास आएंगे। अगर मेरा कोई बहन भाई मकरूज बैठा है, कर्ज इतना है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। कर्ज हमेशा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कर्ज एक ऐसी बुरी बला है कि जब आपके साथ चिमट जाती है तो दोस्तों आपके लिए अपने सबसे पहले आपका साथ छोड़ते हैं कि कहीं ये बंदा हमसे पैसे ना मांग ले, लेकिन आप अल्लाह की मौजूदगी में अल्लाह की गैबी मदद को जानना चाहते हैं तो इस एक तस्बीह को पढ़कर मांगिएगा। आपका करोड़ों का कर्ज कब और कहां से खत्म हो जाएगा आपको समझ ही नहीं आएगी। अल्लाह वालों, अगर आप में से कोई बे औलाद बेटा है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और बरकत से आज आपको बे औलादी के तानों से जान छूट जाएगी। आप नरीना औलाद भी मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की जात देने पर कादिर मुतलक है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह पाक बेटे ही अता फरमाता है। अब इसकी दलील कुछ इस तरह से है कि जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त था, अल्लाह अपने महबूब की आमद पर इतना खुश था कि अल्लाह ने जिन घर में बेटियां पैदा होनी थी, विलादत के वक्त अल्लाह ने बेटों को पैदा कर दिया। विलादत के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ और सिर्फ बेटों को ही अता किया, हत्ता कि पूरी दुनिया में खुशियां मनाई जाए। पूरी दुनिया में कोई मुसलमान बेटी की पैदा होने पर गमज़दा ना हो, क्योंकि ये महीना हुजूर की विलादत का महीना है। अल्लाह वालों, रबीउल अव्वल की बरकत तो हर कोई जानता है, जिसमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह वालों, इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने का हर लम्हा रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। जो इस वजीफे की कदर करता है अल्लाह उसकी कदर करता है। जो इस महीने में अल्लाह से मांगता है अल्लाह पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम कर देता है। आज ये वजीफा करने वाला खुश नसीब है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफा आज पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसको ही होगी जिसे अल्लाह की जात रिस्क और दौलत से नवाजना चाहती है, जिसे खुशियां खुशहालियां देना चाहती है, जिसके घर के हालात को बदलना चाहती है। अल्लाह वालों, आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, जब भी आपके मुल्क में माह रबीउल अव्वल की 22 तारीख आ जाए और जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाए तो आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करना है। अल्लाह करीम से हाथ उठाकर दुआ करनी है, जिद करके मांगना है। इस तस्बीह के दौरान आप अल्लाह से जो कुछ मांगते चले जाएंगे आपके मुकद्दर में लिखता जाएगा। वो इतना करीम, इतना रहीम है, इतना रहमान है कि दोस्तों जब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है ना ही आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अब आपने करना क्या है? आपने 22 रबीउल अव्वल जुम्मतुल मुबारक के दिन आप सुबह नमाज फजर के बाद भी इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। नमाज जुम्मतुल मुबारक के बाद भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। नमाज असर, मगरिब, इशा, हत्ता कि अगर आपको रात 10, 11, 12 बजे भी बच जाए तो आपने इस अमल, इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। अब तवज्जो कीजिएगा, अमल का, वजीफे का तरीक़ेकार बताने लगा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अब आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना या काट कर नहीं देखना। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को काट कर देखा तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि जो वीडियो को मुकम्मल देखता है, वजीफों को सुनता है, समझता है और फिर इसको करता है तो दोस्तों फिर उसको फायदा भी होता है और वो फिर खुली आंखों से अल्लाह के मोजज़ात को, अल्लाह की गैबी मदद को देखता है। आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ये सबसे बेहतर है, लेकिन उससे पहले तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस वीडियो में अभी तक नए हो और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो खुदारा पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा।
اب اللہ والوں آج کی خصوصی دعا بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ربیع الاول کا آج چوتھا جمعہ ہے، بہت ہی خاص جمعہ ہے، اور یہ اللہ پاک کی عنایت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سال ہمیں 5 جمعے ربیع الاول کے مہینے میں عطا کیے۔ ایک تو ویسے ہی یہ پورا مہینہ عید کا مہینہ ہے، پورا ہی مہینہ جشن کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر 5 جمعۃ المبارک ہمیں ملے ہیں۔ تو آج چوتھا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب پر رحم و کرم جاری فرما، تمام امت محمدی کی بخشش و مغفرت فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے، جو تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، تنگ دست ہیں، ان پر اپنی نظر کرم فرما، خاص نظر رحمت فرما۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار، بہترین روزگار، حلال روزگار عطا فرما۔ میرے مولا جو ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو اپنے نفس امارہ پر قابو پانے کی توفیق رفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے بچا، حرام کمائی سے بچا، جھوٹ بولنے والوں کی محفلوں سے بچا، غیبت خوروں سے بچا، چغل خوروں سے بچا۔ میرے مولا ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ایسے راستے پر چلا جس راستے پر تو نے انعام کیا، اس راستے سے بچا جس پر تو غضبناک ہوا۔ میرے مولا ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ اس فانی دنیا سے ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما، نبی پاک کی زیارت عطا فرما، اور قبر کے سوالات میں آسانی عطا فرما۔ جو ہمارے رشتہ دار آبا و اجداد اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 22 تاریخ ہے اور چوتھا جمعۃ المبارک کا دن ہے، بہت ہی خاص دن ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کوئی سے بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے ہوں، یا پھر کوئی اور سے ملک، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 22 تاریخ اور چوتھا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں اور درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ لوگ جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، نیت کر کے بیٹھیں۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بچوں کے بہترین اور روشن مستقبل کے لیے پریشان ہیں، تو آپ لوگ اس کی نیت کر کے بیٹھیں۔ آپ لوگ اللہ پاک کے گھر کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کریں۔ اللہ والوں دنیا جہان کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی معاملات ہو، کاروبار رک گیا ہو، اس میں عروج و ترقی چاہتے ہیں تو اس عمل کو پڑھ لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ کہیں آپ کے لاکھوں روپے پھنسے ہیں یا پھر زیور آپ کا اٹکا ہوا ہے، اس کی نیت کر کے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر چیز آپ تک پہنچ جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ لوگ وظیفے کا آغاز کر لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔
یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا، راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت خاص ہیں، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے نام یا خالقو، یعنی یا خالقو اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا۔ یا خالقو یا مالکو، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے
کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔